بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 287 اور دوسری قسط اس کی پیج 238، موارف القرآن جلد 2 اور سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر 175. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے موارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک. پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4 ہے. رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، لکھائیں اور سکھائیں. ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا میوے نظر، گوشائے دل میں چھپا ہے ایک جہاں اس طرح. شب سکوت افزا ہوا آسودہ دریا نرم سیر، تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب. جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موج مضطر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا بعد اس کے پہنچ چکے تھے ان کو زخم جو ان میں نیک ہیں اور پرہیزگار ان کو ثواب بڑا ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جن کو کہا لوگوں نے کہ مکہ والے آدمیوں نے جمع کیا ہے سامان تمہارے مقابلے کو، سو تم ان سے ڈرو، تو اور زیادہ ہوا ان کا ایمان اور بولے کافی ہے ہم کو اللہ اور کیا خوب کار ساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. پھر چلے آئے مسلمان اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ، کچھ نہ پہنچی ان کو برائی اور تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. یہ جو ہے سو شیطان ہے کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، سو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو. ناظرین، خلاصہ تفسیر: جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے کہنے کو، جبکہ ان کو تعقب کفار کے لیے بلایا گیا، قبول کر لیا، بعد اس کے کہ ان کو ابھی تازہ زخم لڑائی میں لگا تھا، ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں اور واقعہ میں سب ہی ایسے ہیں، ان کے لیے آخرت میں ثواب عظیم ہے. یہ ایسے مخلص لوگ ہیں کہ بعض لوگوں نے یعنی عبد القیس والوں نے جو ان سے آ کر کہا کہ ان لوگوں یعنی اہل مکہ نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا سامان جمع کیا ہے، سو تم کو ان سے اندیشہ کرنا چاہیے کہ اس خبر نے ان کے جوش ایمان کو اور زیادہ کر دیا، اور نہایت استقلال سے یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیا کہ ہم کو حق تعالی مشکلات کے لیے کافی ہے اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے اچھا ہے. اس
اسی سپرد کرنے کو توکل کہتے ہیں۔ پس یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل سے یعنی ثواب اور نفع تجارت سے بھرے ہوئے واپس آئے کہ ان کو کوئی ناگواری پیش نہیں آئی، اور وہ لوگ اس واقعہ میں رضائے حق کے تابع رہے، اسی کی بدولت اپنی دنوی نعمتوں سے سرفراز ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ مسلمانوں، اس سے زیادہ کوئی قابل اندیشہ بات نہیں کہ یہ مخبر فعلاً شیطان ہے، اپنے ہم مذہب دوستوں سے تم کو ڈرانا چاہتا ہے، سو تم اس سے کبھی مت ڈرنا، اور صرف مجھ سے ہی ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ سبحان اللہ۔ معارف و مسائل، ربط آیات اور شان نزول۔ ناظرین، اوپر غزوہ احد کے قصے کا ذکر تھا، مذکورہ آیات میں اسی غزوہ سے متعلق ایک دوسرے غزوے کا ذکر ہے جو غزوہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے۔ حمراء الاسد مدینہ طیبہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے۔ واقعہ اس غزوے کا یہ ہے کہ جب کفار مکہ احد کے میدان سے واپس ہو گئے تو راستے میں جا کر اس پر افسوس ہوا کہ ہم غالب آ جانے کے باوجود خواہ مخواہ واپس لوٹ آئے، ہمیں چاہیے تھا کہ ایک حملہ کر کے سب مسلمانوں کو ختم کر دیتے، اور اس خیال نے کچھ ایسا اثر کیا کہ پھر واپس مدینہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ ہونے لگا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا اور سیدھے مکہ مکرمہ کو ہو لیے۔ لیکن بعض مسافروں سے جو مدینہ کی طرف جا رہے تھے یہ کہہ گئے کہ تم جا کر کسی طرح مسلمانوں کے دل میں ہمارا رعب جماؤ کہ وہ پھر لوٹ کر آ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بات معلوم ہو گئی، اس لیے آپ ان کے تعاقب میں حمراء الاسد تک پہنچے۔ یہ حوالہ ہے ابن جریر قذافی روح کا۔ ناظرین، تفسیر قرطبی میں ہے کہ احد کے یعنی مقام احد کے دوسرے دن یعنی غزوہ احد کے دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین میں اعلان فرمایا کہ ہمیں مشرکین کا تعاقب کرنا ہے، مگر اس میں صرف وہی لوگ جا سکیں گے جو کل کے معرکے میں ہمارے ساتھ تھے۔ اس اعلان پر 200 مجاہدین کھڑے ہو گئے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو مشرکین کے تعاقب میں جائے، تو 70 حضرات کھڑے ہو گئے، جن میں ایسے لوگ بھی تھے جو گزشتہ کل کے مارکے میں شدید زخمی ہو چکے تھے، دوسروں کے سہارے چلتے تھے۔ یہ حضرات رسول اللہ کے ساتھ مشرکین کے تعاقب میں روانہ ہوئے، مقام حمراء الاسد پر پہنچے تو وہاں نعیم بن مسعود ملا۔ نعیم بن مسعود ملا، اس نے خبر دی کہ ابو سفیان نے اپنے ساتھ مزید لشکر جمع کر کے پھر یہ طے کیا ہے کہ پھر مدینے پر چڑھائی کریں اور اہل مدینہ کا استحصال کریں۔ زخم خوردہ ضعیف صحابہ اس خبر وحشت اثر کو سن کر یک زبان ہو کر بولے کہ ہم اس کو نہیں جانتے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہتر مددگار ہے۔ اس طرف تو مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے یہ خبر دی گئی اور مسلمان اس سے متاثر نہیں ہوئے، دوسری طرف معبد خزاعی بنی خزاع کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ اگرچہ مسلمان نہ تھا مگر مسلمانوں کا خیر خواہ تھا، اس کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا، اس لیے جب راستے میں مدینہ سے لوٹے ہوئے ابو سفیان کو دیکھا کہ وہ اپنے لوٹنے پر پچھتا رہا ہے اور پھر واپسی کی فکر میں ہے، تو اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ تم دھوکے میں ہو کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، میں ان کے بڑے لشکر کو حمراء الاسد میں چھوڑ کر آیا ہوں جو پورے ساز و سامان سے تمہارے تعاقب میں نکلا ہے۔ ابو سفیان پر اس خبر نے رعب ڈال دیا۔ اس واقعہ کا بیان مذکورہ 3 آیتوں میں فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہے کہ غزوہ احد میں زخم خوردہ ہونے اور مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود جب ان کو دوسرے جہاد کی طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اس مقام پر ایک امر قابل غور ہے، وہ یہ کہ یہاں جن مسلمانوں کی تعریف بیان کی جا رہی ہے ان کے 2 وصف بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو من بعد ما اصابہم القرح، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر تیار ہونے والے وہ لوگ ہیں جن کو احد میں زخم پہنچ چکے تھے، اور ان کے 70 نامور بہادر
شہید ہو چکے تھے اور ان کے جسم بھی زخموں سے چور تھے، لیکن جب ان کو دوسری دفعہ بلایا گیا تو وہ فوراً جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرا وصف للذین آسنوا منہم واتقوا میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ عملی جدوجہد اور جان نثاری کے عظیم کارناموں کے ساتھ یہ حضرات احسان و تقوی کی صفات کمال سے بھی آراستہ تھے، اور یہ مجموعہ ہی ان کے اجر و عظیم کا سبب ہے۔ اس آیت میں لفظ منہم سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ یہ سب لوگ احسان و تقوی کے حامل نہیں، بلکہ ان میں سے بعض تھے، اس لیے کہ یہاں حرف من تبعیض کے لیے نہیں بلکہ بیانیہ ہے، جس پر خود اس آیت کے ابتدائی الفاظ الذین استجابوا شاہد ہیں، کیونکہ یہ استجابت و اطاعت بغیر احسان و تقوی کے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اکثر مفسرین نے اس جگہ من کو بیانیہ قرار دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو احسان و تقوی کی صفات سے آراستہ تھے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ناظرین، سب ہیڈنگ ہے، کسی کام کے لیے صرف جد و جہد اور جانثاری کافی نہیں جب تک اخلاص نہ ہو۔ البتہ اس خاص عنوان سے ایک اہم فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کوئی کتنا ہی نیک ہو اور اس کے لیے کوئی شخص کتنی ہی جانثاری دکھلائے، اللہ کے نزدیک وہ موجب اجر اسی وقت ہوگی جب کہ اس کے ساتھ احسان و تقوی بھی ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، ورنہ محض جانثاری اور بہادری کے واقعات تو کفار میں بھی کچھ کم نہیں۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے، حکم رسول در حقیقت حکم خدا ہے۔ حکم رسول در حقیقت حکم خدا ہے، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ اس واقعے میں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا، قرآن کی کسی آیت میں مذکور نہیں، مگر اس آیت میں جب ان لوگوں کی اطاعت شعاری کی مدح فرمائی تو اس حکم کو اللہ اور رسول دونوں کی طرف سے منسوب کر کے الذین استجابوا للہ ورسولہ فرمایا گیا، جس نے واضح طور پر ثابت کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ کا حکم بھی ہوتا ہے، اگرچہ اللہ کی کتاب میں مذکور نہ ہو۔ جو بے دین حدیث کا انکار کرتے ہیں اور رسول اللہ کی حیثیت صرف ایک قاصد کے بتلاتے اور رسول کی حیثیت صرف ایک قاصد کی بتلاتے ہیں، معاذ اللہ، ان کے سمجھنے کے لیے یہ جملہ بھی کافی ہے کہ رسول کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی حکم قرار دیا ہے، جس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ رسول خود بھی اپنی ثواب دید پر مصلحت کے مطابق کچھ احکام دے سکتے ہیں، اور ان کا وہی درجہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے احکام کا ہے۔ احسان کی تعریف، احسان کیا چیز ہے، اس کی تعریف، احسان کی تعریف حدیث جبرائیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، یعنی تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ حالت تو ہو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، اتنا ایمان تو ہو۔ تقوی کی تعریف، تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کی تعریف متعدد تعبیرات سے کی گئی ہے، متعدد تعبیرات سے کی گئی ہے، لیکن سب سے زیادہ جامع تعریف وہ ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال کرنے پر فرمائی۔ حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے؟ سبحان اللہ، عمر فاروق اعظم پوچھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ امیر المومنین، کبھی آپ کا ایسے راستے پر بھی گزر ہوا ہوگا جو کانٹوں سے پر ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کئی بار ہوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ دامن سمیٹ لیے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دامن سمیٹ لیے اور نہایت احتیاط سے چلا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ نے فرمایا کہ بس تقوی اسی کا نام ہے، یہ دنیا ایک خارستان ہے
گناہوں کے کانٹوں سے بھری پڑی ہے، اس لیے دنیا میں اس طرح چلنا اور زندگی گزارنا چاہیے کہ دامن گناہوں کے کانٹوں سے نہ الجھے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے جو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، یقول المرء فعیدہ فعیدتی و مالی و تقوی و تقوی و تقوی و تقوی اللہ افضل مستفادہ، یعنی لوگ اپنے دنوی فائدے اور مال کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حالانکہ تقوی سب سے بہتر سرمایہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ یعنی لوگ اپنے دنیاوی فائدے اور مال کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حالانکہ تقوی سب سے بہتر سرمایہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی دونوں قسطیں الحمدللہ مکمل ہوئی ہیں۔ جب مالی اپنے گلشن میں خود ہاتھ سے آگ لگاتے ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب دنیا کے بت خانوں میں اصنام کی پوجا جاری ہو، جب دنیا کے بت خانوں میں اصنام کی پوجا جاری ہو، جب ایک انسان کی عظمت پر ایک پتھر کا دم بھاری ہو، جب من کی جمنا میلی ہو اور روح میں ایک بیزاری ہو، جب جھوٹ کے ان بھگوانوں سے ایمان پہ لرزہ طاری ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، تم کہتے ہو خاموش رہو۔